بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز چھٹی تراویح ہوگی، اور اس چھٹی تراویح میں چھٹا پارا 3 پاؤ اور 7واں پارا پہلا نصف تلاوت کیا جائے گا۔ اس سوا پارے میں جو بے شمار مضامین اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے بس چند چیزوں کی طرف توجہ ہی دلانی مقصود ہے۔ آج انشاءاللہ منزل شروع ہوگی سورہ المائدہ سے۔ سورہ المائدہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو باقاعدہ مخاطب کر کے، کیونکہ آیت شروع ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو جہاں پر یا ایھا الذین آمنو سے آیت شروع ہو رہی ہو، وہاں ایمان والے براہ راست مخاطب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سے براہ راست گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں، تو براہ راست ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اوفوا بالعقود، لوگوں کے ساتھ تم اپنے جو معاملات طے کرو، اے ایمان والو، لوگوں کے ساتھ تم اپنے جو معاملات طے کرو تو پھر ان معاملات کو پورا کیا کرو، پایہ تکمیل تک پہنچایا کرو۔ تو یہ آیت اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیں یہ تلقین کر رہا ہے کہ معاشرتی طور پر ہم اپنی جو بھی کمٹمنٹ کسی کے ساتھ کریں، جو بھی معاملہ معاہدہ کریں، تو اس کو ہر حالت میں پورا کریں اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اور اس چھٹے پارے میں اللہ رب العزت نے انصاف کے قائم کرنے کی بہت تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ انصاف کے بارے میں فرمایا کہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بنو، اور اس سچی گواہی پر ڈٹ جانے والے بنو۔ اور پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعدلوا، ایسا نہ ہو کہ کسی وجہ سے تم نا انصافی کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، ہمیشہ انصاف ہی کرنا، اور یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ پھر اس سورہ المائدہ میں اللہ رب العزت نے خصوصاً یہود و نصارہ کا بڑا تفصیلی تذکرہ کیا۔ اس تفصیلی تذکرے میں جو ایک خاص پہلو اور خاص بات ہے وہ یہ کہ نسو حظا مما ذکروا بہ، ونسو اور فنسو حظا مما ذکروا بہ، یہ دونوں کے بارے میں یہ جملہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو نصیحت ہم نے ان کی طرف اتاری تھی، اس نصیحت کو وہ لوگ بھول گئے، انہوں نے اس سے کنارہ کشی کر لی، ہٹ گئے، دور ہو گئے، غافل ہو گئے، ایک طرح سے وہ لا تعلق ہو گئے، پس پشت ڈال دیا۔ اور وہ نصیحت کیا تھی؟ یہود کو نصیحت کی گئی تورات کتاب کی شکل میں، اور نصارہ کو نصیحت کی گئی انجیل کتاب کی شکل میں۔ تو یہ دونوں اس سے لا تعلق ہو گئے، غفلت برتنے لگ پڑے۔ یہ بیان کر کے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ تلقین کی ہے کہ اے ایمان والو، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا، اے ایمان والو، بعین ہی تمہاری طرف بھی نصیحت آئی ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں تم بھی یہود و نصارہ کی طرح اپنی اس نصیحت سے غافل ہو جاؤ، اس سے لا تعلق ہو جاؤ، کہیں اس کو پس پش پہ نہ ڈال دینا، کہیں اس سے اپنا رابطہ کمزور یا کم نہ کر دینا۔ بلکہ ان کے بارے میں پیچھے ہم نے پڑھا تھا، یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ان کی یہ حرکت ایسی تھی کہ ہم نے ان پر لعنت کی ہے۔ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور نصارہ کے بارے میں بھی فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ۔ تو یہ اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر ان کی غفلت کا اور ان کی گمراہی کا ایک بڑا سبب بیان کیا کہ جو کتاب ان کی طرف بطور نصیحت کے نازل کی گئی تھی، وہ اس کتاب سے غافل ہو گئے۔
وہ اس کتاب سے لا تعلق ہو گئے۔ اسی طرح اس صورت میں اور چھٹے پارے میں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان ہوا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ یہ جو 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل ہے، ایک کا نام قابیل ہے۔ حابیل نیک انسان تھا، شریف تھا، متقی تھا، اور قابیل جو تھا وہ کچھ تھوڑا سا غفلت کا شکار ہو چکا تھا۔ کسی ایک واقعے پر کسی وجہ سے جو قابیل تھا، قابیل اس نے اپنے بھائی حابیل کو غصے میں آ کر قتل کر دیا۔ یہ واقعہ بیان فرما کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا، کہ دیکھو یہ واقعہ بیان کر کے ہم تمہیں ہدایت دے رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، اور پچھلی کتابوں میں بھی یہ بات درج کر چکے ہیں کہ جس نے بغیر کسی وجہ کے ایک بے گناہ انسان کا قتل کیا، ایک بے گناہ انسان کو مارا، یا زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے، دہشت پھیلانے کے لیے کسی ایک انسان کو قتل کیا، اللہ تعالی کی نظر میں وہ ایسا ہے گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ آج اگر دنیا میں 8.5 ارب انسان ہے تو کسی ایک بے گناہ انسان کو قتل کرنے والا 8.5 ارب انسانوں کا قاتل ہے۔ انسانی جان اللہ کے ہاں اس قدر قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، اور جس نے ایک انسان کی جان بچانے کی کوشش کی تو اللہ کی نظر میں ایسا ہے، ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، تو ایسا ہے گویا اس نے 8.5 ارب انسانوں کی جان بچا لی۔ تو انسانی جان اس قدر قابل احترام، قابل عزت، قابل تکریم ہے۔ جہاں انسانی جان قابل احترام ہے، وہیں انسانی مال وہ بھی قابل عزت ہے اور قابل احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ جان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، مال کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا جو کسی کا مال لوٹے، چوری کرے، تو مرد ہو یا عورت، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ان کا ہاتھ کاٹ دو، کیونکہ یہ ہاتھ ایک مسلمان کا یا ایک انسان کا مال چوری کرنے میں استعمال ہوا ہے، ملوث ہوا ہے۔ اور اس سے اگلی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اعلانیہ علی الاعلان کسی کا مال لوٹتا ہے، جس کو ہمارے ہاں ڈاکہ کہا جاتا ہے، وہ لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کرتا ہے، ہراساں کرتا ہے لوگوں کو، اور لوگوں کا مال علی الاعلان، تو فرمایا کہ یہ تو اس سے بھی بڑا مجرم ہے۔ ان کی سزا، مختلف سزائیں بیان کی گئیں، موقع کی مناسبت سے کوئی بھی سزا دی جائے، ان یصلبوا، یقتلوا، قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو سولی پہ لٹکایا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں، او ینفوا من الارض، یا پھر ان کو اس جگہ سے، علاقے سے بدر کر دیا جائے، علاقہ بدر کر دیا جائے ان کو، تاکہ وہاں کے لوگ ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں۔ تو ان آیات میں انسانی جان اور انسانی مال دونوں کی حفاظت اور دونوں کے احترام کی بھرپور ایمان والوں کو تلقین کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت سختی سے مسلمانوں کو حکم فرمایا ہے کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی اور جو احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اس کتاب اور اس احکام کے مطابق فیصلے کریں، اس کے مطابق فیصلے کریں۔ اور فرمایا جو نہیں فیصلہ کرتا، ایک جگہ فرمایا کافر ہیں، ایک جگہ فرمایا ظالم ہیں، ایک جگہ فرمایا فاسق ہیں، اللہ کے ہاں یہ لوگ بہت بڑے قصوروار اور مجرم قرار پاتے ہیں۔ اسی طرح اس سورہ المائدہ میں اللہ رب العزت نے ایک اور مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے، وہ مسئلہ ہے قسم کھانے سے متعلق۔ اگر کوئی شخص مستقبل کے حوالے سے قسم کھا کر، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، کوئی شخص مستقبل کے حوالے سے قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اب اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی بات کو پورا کرے اور اپنی قسم کو پورا کرے۔ خدا نخواستہ اگر ایسا ہوتا ہے
وہ اس قسم کو پورا نہیں کر پاتا، قسم ٹوٹ جاتی ہے یا توڑنی پڑ جاتی ہے، تو پھر اس کا کچھ کفارہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اور وہ کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین، یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا. لیکن یہ 2 ٹائم ہے، 2 ٹائم کھانا کھلانا. او کسوتہم، یا ان کو لباس کپڑے مہیا کرنا، 10 مسکینوں کو کپڑے مہیا کرنا. اور تیسری شکل یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا. اور چوتھی اس کے لیے کہ جو شخص یہ کام نہ کر سکتا ہو، کھانا نہ کھلا سکتا ہو، یا کپڑے نہ دے سکتا ہو، یا غلام آزاد نہ کر سکتا ہو، اس کے لیے پھر فرمایا کہ وہ 3 دن روزے رکھے. وہ 3 دن روزے رکھے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی جو قسم توڑنے کی جو غلطی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں، اور 7واں پارہ چل رہا ہے اب، اس 7ویں پارے میں اللہ رب العزت نے شراب اور جوا اور بت پرستی اور اسی طرح جو جوے کے تیر ہوتے تھے ان کی 4 چیزوں کی قطعی حرمت بیان کی ہے. انما الخمر، شراب، والمیسر، جوا، والانصاب، بت، والازلام اور جوے کے تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ پلید ہیں، ناپاک ہیں، شیطانی کام ہیں، فاجتنبوہ، ان سے بچو. یہ جو جوے کے تیر تھے اس کی آج شکل آپ لاٹری سسٹم کہہ سکتے ہیں، کہ اس وقت یہ بھی ایک لاٹری سسٹم ہوا کرتا تھا کہ جس میں بہت سارے افراد پیسہ لگاتے تھے، لیکن اس پیسے کا پھر فائدہ کچھ لوگوں کو مل پاتا تھا اور کسی کو زیادہ اور کسی کو کم. اسلام ایسی غیر منصفانہ تقسیم کے خلاف ہے، لہذا اس کو منع فرمایا کہ یہ ناپاک اور شیطانی عمل ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تم اللہ رب العزت کے ہاں کامیابی حاصل کر پاؤ اور کامیاب قرار پاؤ. سورہ المائدہ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں ایک بڑا ہی خوفناک قسم کا منظر بیان کیا گیا ہے، اور وہ خوفناک منظر یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ رب العزت سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال فرمائیں گے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو، آپ نے کہا تھا. تو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت تاخیر کے بعد اللہ کے سوال کرنے کا رعب اور اس کی ہیبت اتنی ہوگی کہ فوراً جواب نہیں دے پائیں گے. تو بہت دیر کے بعد پھر جواب دیں گے اور کہیں گے کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ مجھے تو اس بات کے کہنے کا حق ہی نہیں تھا. ان کنت قلته فقد علمت، اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ تو جانتے ہوتے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرے دل میں جو کچھ ہوتا ہے آپ تو وہ بھی جانتے ہیں، میں نے ان سے نہیں کہا تھا. میں نے یہی کہا تھا ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. یہ دراصل پوری دنیا عیسائیت کو ایک پیغام ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، قیامت کے روز عیسیٰ علیہ السلام تمہارے اس غلط عقیدے سے براءت کا اظہار کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے.